اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 81 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں ہمیں وقف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، ایک واو عاطفہ کے طور پہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد اسم ہے، لہٰذا ہم الگ سے کوئی حصہ نہیں کریں گے اس آیت میں، اور اس آیت کو ایک حصے کے تحت گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی آیت کے الفاظ کی طرف۔ آیت کے الفاظ میں پہلا لفظ جو ہے فا حرف ہے، اردنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، را واو اور دال حروف مادہ ہیں، جن میں سے آپ کو صرف را اور دال نظر آ رہا ہے، واو ڈراپ ہو گئی ہے۔ باب فعل ارودا یرویدو، تبدیلی کے بعد ارادہ یریدو، اور ارادہ سے گردان کریں تو جمع متکلم کا صیغہ بنتا ہے اردنا۔ نا ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی ہے، ان حرف مصدر ہے، جس کے بعد یبدلا فعل مضارع معروف منصوب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، علامت مضارع پیش والی ہے، عین کلمہ زبر والا نہیں ہے لہٰذا مجہول نہیں ہے، عین کلمہ مشدد نہیں ہے لہٰذا باب تفعیل نہیں ہے، فا اور عین کلمہ کے درمیان الف بھی نظر نہیں آ رہا لہٰذا باب مفعلہ بھی نہیں ہے، تو ہوا باب افعال۔ با دال اور لام حروف مادہ، باب افعال ابدلا یبدلو ابدالن، جس کے معنی بدل دینا کے ہیں۔ خان صاحب نے کسی چیز کی جگہ دوسری چیز رکھنا یا دینا، بدل دینا، بدلے میں دینا معنی کیے ہیں۔ یبدلا فعل کے بعد ہما ضمیر منصوب متصل مثنی مذکر کی ہے، ربہما میں رب جو ہے وہ معروف لفظ ہے، جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل مثنی مذکر کی لگی ہوئی ہے۔ خیرن صیغہ اسم تفضیل ہے، منصوب استعمال ہوا ہے، من حرف جر ہے، جس کے ساتھ ہو ضمیر واحد مذکر غائب کی مجرور متصل لگی ہوئی ہے۔ زکاتن کا لفظ جو ہے یہ پاکیزگی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ واو حرف ہے، اقربا جو ہے یہ صیغہ اسم تفضیل ہے، قاف را با سے اقربو تھا، منصوب استعمال ہوا ہے، اور رحمن جو ہے یہ الیاقوت والمرجان میں شفقت کے معنی میں لکھا ہوا ہے، اسم مصدر ہے اور ایک مرتبہ ہی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ میں بات مکمل ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فا کو ہم تو استنافیہ قرار دیں گے، لیکن مضمون کے اعتبار سے یہ عاطفہ بن رہا ہے۔ اردنا فعل بفاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل فاعل ہو گیا، اب چاہیے مفعول بھی، یعنی ہم نے چاہا کیا چاہا، تو جو کیا چاہا ہے وہ ہے این یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، یہ چاہا۔ اب یہ سارا مصدر مؤول جو ہے یہ ہم محلاً منصوب مفعول بھی بنائیں گے اردنا فعل کے لیے۔ تو چلتے جی مصدر مؤول کی طرف۔ ان مصدریہ ہے جس کا صلۃ الموصول حرفی جو ہے وہ یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما کی صورت میں آ رہا ہے۔ یبدلا فعل ہے جس کا فاعل جو ہے وہ ربہما ہے، مضاف مضاف الیہ کیونکہ مرفوع ہے، ہما جو ہے یبدلا کے ساتھ یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے، خیرن جو ہے یہ مفعول بھی ثانی ہے کیونکہ بدل دینا، کسی کو کسی چیز سے بدل دینا دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، تو پہلا مفعول جو ہے وہ ہما آ گیا ہے، دوسرا مفعول خیرن ہے۔ منہ جار مجرور ہے، متعلق خیرن کے ہو جائے گا۔ زکاتن جو ہے یہ تمییز ہے خیرن کے لیے، اسم تفضیل صیغے کے لیے۔ واو عاطفہ ہے، اقربا یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور رحمن جو ہے یہ اقربا کی تمییز ہے۔ اب اقربا رحمن اس کا عطف جو ہے وہ خیرن منہ زکاتن پر ہے، یعنی اقربا کا عطف خیرن پر ہے اور رحمن کا عطف جو ہے وہ زکاتن پر ہے، تو گویا خیرن منہ زکاتن معطوف علیہ ہو جائے گا، واو عاطفہ اقربا رحمن معطوف ہو جائے گا، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی ثانی بن جائے گا یبدلا فعل کے لیے، اور یبدلا فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا اردنا فعل کے لیے، اور اردنا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو یہ تھی جی ہماری ورکنگ۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ تو محمود صافی صاحب کی ورکنگ یہ رہی، اور اب آخر میں ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں فَأَرَدْنَا،
تو ہم نے چاہا این یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ و اقرب رحما، کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 81 بھی ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔